اور مرتبہ ہے۔ کل جہاں اللہ جمعے کی نماز ادا کرنے والے کو جنت میں داخل کرے گا، اللہ اس کے ساتھ دنیا کے اندر ثواب کی نیت سے اذان دینے والے بندے کو بھی داخل کرے گا۔ جہاں جمعے کی فضیلت اللہ کے محبوب پیغمبر نے بیان فرمائی، اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مؤذن جو بڑی دلچسپی سے ثواب کی نیت سے اذان دیتا ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی فضیلت کو بھی بیان فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح فرمایا، جمعے کے دن سورہ کاف پڑھا کرو، سورہ کاف کی تلاوت جمعے کے دن کیا کرو۔ اللہ کے محبوب پیغمبر سورہ کاف جمعے کے دن پڑھنے کا اجر و ثواب ہمیں ملے گا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ ہر جمعے کے دن سورہ کاف کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے کے درمیان اللہ تبارک و تعالی جو ہے ایک روشنی کر دیتے ہیں نور سے، اس کے پورے ایک ہفتہ جو ہوتا ہے ان دنوں کو اللہ نور سے بھر دیتا ہے۔ وہ جو 7 دن جمعے کے درمیان میں ہوتے نا، ایک جمعے سے دوسرے دن، اللہ ان دنوں کو نور اور روشنی سے اس بندے کے لیے بھر دیتے ہیں۔ اور دوسری فضیلت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ جمعے کے دن سورہ کاف کی تلاوت کرتا ہے اور سورہ کاف کی پہلی 10 آیات زبانی یاد کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی دجال کے فتنے سے بھی اس انسان کو محفوظ فرمائیں گے۔ دجال کا فتنہ جب قیامت کے درمیان دجال آئے گا، فتنے کے اندر لوگ مبتلا ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے نے سورہ کاف کی 10 آیات زبانی یاد کر لی اور ہر جمعے کو پڑھتا رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا خوش نصیب بندہ دجال کے فتنے سے بھی محفوظ رہے گا۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سورہ کاف زبانی یاد کریں۔ اگر کم از کم ہم زبانی یاد نہیں کر سکتے تو دیکھ کر ہر جمعے کے دن سورہ کاف کی ضرور تلاوت کیا کریں۔ اور آخری حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے آتا ہے، اس غرض سے آیا، اذان سے پہلے مسجد میں پہنچ آیا کہ میں اجر و ثواب کو پا سکوں، لیکن مسجد کے اندر آ کر بیٹھا، پاس میں بیٹھے ہوئے کسی بچے کو، کسی بڑے کو اگر اشارہ بھی کرتا ہے کہ کوئی بات کر رہا ہے، کہتا ہے چپ ہو جا، بات نہ کرنا، ادھر ادھر اشارے کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے بندے کا اجر و ثواب بھی جمعے کا ضائع ہو جاتا ہے۔ اس لیے جمعے کے دن آئیں، خصوصی طور پر اگر اس نیت سے گھر سے آتے ہیں کہ میں مسجد میں جاؤں گا اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے، تو جمعے کے دن آئے، پہلی صف میں آ کر بیٹھے، خاموشی کے ساتھ بیٹھ کر جمعے کا خطبہ سنیں۔ کوئی بات کر رہا ہے، کوئی بات چیت کر رہا ہے، آپ اسے اشارہ کر کے بھی اپنے جمعے کے ثواب کو ضائع نہ کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی 2 جمعے کے اندر ہم نے جمعے کی فضیلت کے حوالے سے اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سنے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اگر اللہ کے محبوب پیغمبر کی حدیث مبارکہ سن کر بھی میں اور آپ اپنے آپ کو مسلمان کروائیں اور پھر ہم جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے اول وقت کے اندر نہ آئیں، اور جب جماعت کھڑی ہم بھاگتے ہوئے بکریوں کی طرح مسجد میں داخل ہوں، تو پھر سمجھے میں اور آپ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے صرف محبت کا دعویٰ ہی کرتے ہیں، اور وہ ہمارا دعویٰ حقیقی نہیں بلکہ جھوٹا دعویٰ ہے۔ اس لیے کوشش کیا کرے کہ جمعے کے دن مسجد کے اندر آتے ہیں تو آئے، اول وقت کے اندر آئیں، خطبہ شروع ہونے سے پہلے آئیں، تاکہ میں اور آپ کو جمعے کا ثواب مل سکے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جمعے کے دن جلدی سے جلدی مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارا آنا 7 دن بعد مسجد میں اپنی برگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ
الحمدللہ نحمدہ و نستعین